قوم اور پاک افواج اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے سامنے بنیاد و مرصوص کی مانند یکجا ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال، کہا مارکہ حق عوام، حکومت اور افواج کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے۔ فیلڈ مارشل نے مارکہ حق کا یادگار سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد اور اہم سنگ میل قرار دیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں شہداء کی قربانیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سی ڈی ایف کا مسلح افواج کی تیاری، پیشہ وارانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار۔ فورم نے کہا دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے اور معاون انفراسٹرکچر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ افغان طالبان رجیم پروپیگنڈا کے تحت پاکستان پر شہریوں کو نشانہ بنانے کا جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ گمراہ کن بیانیہ افغان طالبان رجیم کی منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے۔ پاکستان افغان طالبان رجیم کے بے بنیاد الزامات کو واضح طور پر مسترد کرتا ہے۔ ہماری دفاعی کارروائیاں صرف دراندازوں کے خلاف ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں علاقائی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ واضح کیا گیا ابھرتی جیو پولیٹیکل پیش رفت علاقائی استحکام پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ پاکستان خطے میں استحکام کے لیے مسلسل ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایران کے پاس اب کوئی چانس نہیں، ایرانی نیوی کے تمام جہازوں کو ڈبو دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر دعویٰ، کہا ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو ہم آج یہاں نہ ہوتے، مشرق وسطی اسرائیل ختم ہو جاتے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ B-2 بمبار طیارے نہ بھیجتے تو ایران 2 ہفتوں میں ایٹمی طاقت بن جاتا۔ کہا گیا کہ ٹرمپ امن نوبیل انعام کا حقدار نہیں ہے۔ میں نے پاکستان بھارت سمیت 8 جنگوں کو روکا ہے۔ ایکزیوس نے دعویٰ کیا کہ امریکی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سفارتی تعطل برقرار رہا تو صدر ٹرمپ جنگ بحال کر سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ایران کو خفیہ پیغام میں آبنائے ہرمز آپریشن میں مداخلت نہ کرنے کی وارننگ دی تھی۔ امریکی حکام نے بتایا کہ کشیدگی بڑھنے نہ دینے کے لیے آپریشن سے قبل تہران کو آگاہ کیا۔ وارننگ کے باوجود ایران نے امریکی بحری جہازوں کو کمرشل شپنگ UAE پر حملے کیے۔ امریکی مطالبات کو یک طرفہ طور پر تسلیم کرنے کا معاہدہ ناممکن ہے۔ ایک طرف امریکہ ایران پر شدید دباؤ کی پالیسی پر چل رہا ہے تو دوسری طرف مذاکرات چاہتا ہے۔ دھمکیوں کے سائے میں گفتگو نہیں کی جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک موقف، کہا ایران عالمی قوانین کے تحت پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھے گا۔ امریکہ کہتا ہے ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے۔ رہبر انقلاب نے واضح 2 ٹوک ایٹم بم کا شرعی فتویٰ دیا تھا، انہیں شہید کر دیا۔ ایران مذاکرات میں چاہتا تھا کہ عالمی قوانین کے تحت اس کا ایٹمی پروگرام جاری رہے، ہر چیز پر قبضے کے بجائے ایرانی عوام کے حقوق کا احترام کیا جائے۔ امریکہ ایران بات چیت اہم مرحلے تک پہنچ چکی، امید ہے معاملہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے امید ہے کہ پاکستان اپنی امن کوششوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے وزرائے خارجہ سے 121 بار بات کی۔ یہ رابطے پاک بھارت جنگ کے دوران ہوئے رابطوں سے زیادہ تھے۔ 47 سال بعد امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے مذاکرات ممکن ہوئے۔ پاکستان کی کاوشوں سے امریکہ ایران کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ بطور ثالث پاکستان عالمی برادری سے رابطے میں ہے۔ مشرق وسطی پر ایک بار پھر جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ ایران کے متحدہ عرب امارات پر دوسرے روز بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملے۔ اماراتی وزارت دفاع نے بتایا کہ فضائی دفاعی نظام ایران سے آنے والے بیلسٹک کروز میزائلوں اور ڈرون سے نمٹ رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں دھماکے فضائی دفاعی کارروائیوں کا نتیجہ ہیں۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ فجیرہ میں تیل تنصیبات پر حملے کا طے شدہ منصوبہ نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ امریکی فوجی مہم جوئی کا نتیجہ تھا۔ ابراہیم ذوالفقاری نے ایکس پر لکھا متحدہ عرب امارات کے خلاف کارروائی جوابی رد عمل تھا۔ مزید حملے ہوئے تو ایران اہم اماراتی تنصیبات پر بمباری سے دریغ نہیں کرے گا۔
آبنہ ہرمز پر بین الاقوامی بھرتا خوری قبول نہیں، امریکہ لڑائی نہیں چاہتا، لیکن ایران نے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملہ کیا تو جواب دیں گے۔ امریکی وزیر جنگ کی پریس بریفنگ، کہا ایرانی بندرگاہوں کو گھیر رکھا ہے، ایران کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ محصور جہازوں کو بحفاظت گزرنے کا راستہ دے۔ پروجیکٹ فریڈم کا مقصد آبنہ ہرمز میں جہازوں کو محفوظ راستہ دینا ہے۔ پیٹ ہیگسٹ نے ہرمز پر ایرانی قبضے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ جنرل ڈینکین نے کہا ایران جان بوجھ کر اپنے پڑوسی ملکوں پر حملہ کر رہا ہے۔ ایران کے حملے اب تک جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کی حد سے نیچے ہیں۔ ایران راکھ کے ڈھیر میں چنگاری لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز بند ہے اور یہ ایران کی مرضی کے بغیر نہیں کھلے گا۔ سپریم لیڈر کے مشیر ڈاکٹر مخبر کا کہنا ہے کہ ایران ایک نئی سپر پاور ہے جو امریکہ کے سامنے کھڑی ہے۔ ٹرمپ کا بے بنیاد مطالبہ ہے کہ ایران میزائل طاقت کو محدود کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا خلیجی ملک اپنی حفاظت کے لیے بیرونی طاقتوں کا سہارا لینا چھوڑ دیں۔ خلیج میں امریکی فوج کی موجودگی امن کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ خلیجی ملکوں کے اثاثوں اور ان کی زمین کو ایران پر حملوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ایران کو اپنے دفاع میں کارروائی کرنا پڑی۔ خطے کا امن صرف آپس کے بھائی چارے سے ہی ممکن ہے۔ غیر ملکی مداخلت سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات پر حملوں کی مذمت، ٹیکسٹ پر لکھا پاکستان مشکل گھڑی میں اماراتی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ سویلین انفراسٹرکچر پر میزائل اور ڈرون حملے ناقابل قبول ہیں۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے جنگ بندی کا احترام ضروری ہے۔ جنگ بندی سے بات چیت کے لیے سفارتی راستہ ہموار ہوگا۔ امن و استحکام کے لیے جنگ بندی کا برقرار رہنا ناگزیر ہے۔ عالمی رہنماؤں کی متحدہ عرب امارات پر حملے کی شدید مذمت۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا ایران خطے میں کشیدگی میں اضافہ روکنے کے لیے سفارتکاری کی جانب آئے۔ فرانسیسی صدر نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا امارات کی شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے ناقابل قبول ہیں۔ میکرون نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم، جرمن چانسلر، قطر، اردن، بحرین اور کویت نے بھی متحدہ عرب امارات پر ایران کے ڈرون اور میزائل حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے یو اے ای کی سلامتی اور خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ خلیج تعاون کونسل نے متحدہ عرب امارات کے آئل ٹینکر پر ایرانی حملے کو بحری قذافی قرار دیا۔ متحدہ عرب امارات کا بین الاقوامی برادری کی جانب سے ایرانی حملے کی مذمت اور اظہار یکجہتی کے پیغامات کا خیر مقدم۔ یو اے ای کے صدر کے مشیر انور قرقاش نے ایکس پر لکھا بین الاقوامی برادری کا موقف اس بات کی تصدیق ہے کہ ایران جارح فریق ہے۔ ایران خطے میں بحران کو بڑھانے کا ذمہ دار ہے۔ یہی نہیں، ایران امن و استحکام کے لیے خطرہ اور عدم تحفظ کا باعث بھی ہے۔ سعودی عرب کی ایران کے معاملے پر پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت۔ آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پاکستانی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ایسا سیاسی حل چاہتا ہے جو خطے کو مزید کشیدگی، عدم استحکام کو سلامتی کو لاحق خطرات سے بچا سکے۔ موجودہ صورتحال خطے اور دنیا کے مفاد میں نہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کا فریقین سے کشیدگی کم کرنے، مزید تصادم سے گریز اور صبر و تحمل کی اپیل۔ زور دیا آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی آزادی بحال ہونا انتہائی اہم ہے۔ صورتحال کو قدرتی حالت میں واپس لانا چاہیے جو 28 فروری سے قبل تھی۔ پاکستان اپنی زمین کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ افواج پاکستان نے دشمن کو جارحیت پر بھرپور جواب دیا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے اپنا دفاع کیا، بھارت کے طیارے اور ڈرونز کو تباہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سفیروں اور ڈپلومیٹک کورps سے خطاب، کہا بھارت کے خلاف جنگ میں سعودی عرب، ترکی اور دیگر دوست ممالک نے پاکستان کی حمایت کی۔ بھارت نے پاکستان کے پانی کو روکنے کی کوشش کی تو یہ جنگ تصور ہوگا۔ سنٹاس معاہدے سے متعلق بھارتی اقدامات سے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں دریائی پانی کے بہاؤ میں بدلاؤ محسوس کیا۔
उम्मीद है भारत मार्का हक में हमारे जवाब से सबक सीख गया होगा। पाक बहरिया का बहर अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया टीम ने तिजारती बहरी जहाज पर 6 भारतीय एक इंडोनेशियन अमले को बरवक्त हंगामी इमदाद दी। ISPR का कहना है कि तिजारती बहरी जहाज एमवी गौतम ओमान से भारत जा रहा था कि तकनीकी खराबी हुई। मैरी टाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से मदद की अपील की। पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर को फौरी रवाना किया। कश्मीर ने मुतासिर जहाज पर भारतीय इंडोनेशियाई अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद, तकनीकी मुआवनत दी। चार सद्दा के नवाही इलाके में 4 दहशतगर्दों की गाड़ी पर फायरिंग। मुमताज आलमीदीन मौलाना शेख इदरीस शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। वारदात में मुलविस 4 में से एक दहशतगर्द की निशानदही हो गई। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुकम्मल नेटवर्क का सुराग लगाया जा रहा है। बज़ाहिर मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मौलाना इदरीस की नमाज जनाजा अदा। वाक़े के खिलाफ JUIF का आज खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आज़म का मौलाना फजल रहमान को फ़ोन। मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत पर इजहार अफसोस, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कैम्ब्रिज के इम्तिहान में इंतजामिया फेल, एक दिन में 2 पर्चे लीक हो गए। आज होने वाला A लेवल का बिजनेस स्टडीज और O लेवल का IGCSE रियाजी का पर्चा आउट हुआ। निजी इदारों को इम्तिहान लेने का इख्तियार देने के बाद पेपर लीक होना शुरू हुए। ब्रिटिश कौंसिल, कैम्ब्रिज इदारे या सिस्टम में खराबी, जिम्मेदारों का तायन हुआ, ना कभी वजह बताई गई। माहिर तालीम अहमद साया कहते हैं कैम्ब्रिज के पर्चे 3 साल से लीक हो रहे हैं। पहले कुछ सवाल लीक हुए थे, अब पूरे पर्चे आउट हो रहे हैं। जवाब नहीं दिया जा रहा। ब्रिटिश कौंसिल या इम्तिहानात लेने वाले इदारे इसके जिम्मेदार हैं। आउट पर्चे मंसूख करके दोबारा इम्तिहान लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मैट्रिक के इम्तिहानात में बद इंतजामी, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कराची गुलाम हुसैन सोहू ने इस्तीफा दे दिया। तहकीकाती कमेटी ने चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को मुअत्तल करके कार्रवाई की सिफारिश की थी। मुअत्तली से बचने और फेडरल बोर्ड में मुलाजिमत जारी रखने के लिए गुलाम हुसैन सोहू ने इस्तीफा दिया। मुअत्तली की सूरत में गुलाम हुसैन सोहू अपने असल महकमे फेडरल बोर्ड नहीं जा सकेंगे। वज़ीर आला सिंध फैसला करेंगे कमेटी की सिफारिश पर मुअत्तल किया जाए या इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का मुतालबात के हक में मुसलसल एहतजाज। नौजवान डॉक्टर्स का TMBC इस्लामाबाद के बाहर फिर धरना। नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जाम में शिरकत का मुतालबा। तलबा का कहना है PMDC का नया कानून पुराने ग्रेजुएट्स पर लागू नहीं होता। अदालत ने वाज़ेह हुक्म दिया मगर PMDC हमें इम्तिहान में बैठने नहीं दे रहा। सैकड़ों नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। मार्का हक में कामयाबी का 1 साल। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के ज़ेर तमाम किताब दी बैटल ऑफ ट्रुथ के इजरा की तकरीब। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने तकरीब के खिताब में कहा कि ये किताब सिर्फ औराक का मजमुआ नहीं बल्कि कौमी आज़्म और कुर्बानियों की मुकम्मल दास्तान है। अता ताला ने वज़ारत इत्तलात और नशरियात और ISPR की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी नसीब हुई। मेरे मंसूबों में कोई इम्तियाजी अंसर नहीं, पंजाब भर में तब्दीली नजर आनी चाहिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को 2 साल हो गए, अब तक वैसी कारकर्दगी नहीं दिखाई। वजीर आला पंजाब नजीब नवाज का सुथरा पंजाब के वर्कर्स से खिताब। कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अफसरान शिकायत को संजीदगी से लें। वर्कर्स को तनख्वाहों की बवक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए। तनख्वाहें ताखीर का शिकार हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीजी शुरू कर दें।
کراچی کے بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے میں تاخیر پر سندھ ہائی کورٹ کا تشویش کا اظہار۔ دوران سماعت جسٹس نثار احمد بھمرو نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی روڈ صفورہ تک ایسے ہی پڑا ہے، منصوبہ شروع ہونے کے فوری بعد اطراف کی سڑکیں بننی چاہیے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پوری عمر منصوبے پر کام کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی ہو۔ ریڈ لائن لاٹ 2 کے کانٹریکٹر کا دفتر سیل کرنے کے خلاف کیس میں درخواست گزار کے وکیل نے کہا، بار بار ڈیزائن تبدیل ہوتا رہا، K4 کی لائن بھی ڈالی جائے گی۔ عوام میں یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ تاخیر کی وجہ کانٹریکٹر ہے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور ٹرانس کراچی کے وکیل سے کل دلائل طلب کر لیے۔ کراچی کے ضلع وسطی سمیت کئی علاقوں میں 10 روز سے پانی کی فراہمی معطل۔ MQM کے عبدالوسیم کا سندھ اسمبلی میں احتجاج، کہا شدید گرمی میں شہری پریشان ہیں، انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا کوئی وقت نہیں، گیس بحران اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں نے جینا بحال کر رکھا ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال، گلستان جوہر اور ضلع وسطی کے کئی علاقوں میں پانی کی فراہمی معطل ہے۔ آئندہ بجٹ میں سخت معاشی فیصلوں کے لیے حکومت پر IMF کا دباؤ بڑھنے لگا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق نئے مالی سال میں FBR ٹیکس ہدف 15,500 ارب روپے کے لگ بھگ ہو سکتا ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال پاکستان کی شرح نمو 5.5% تک پہنچ سکتی ہے۔ پاکستان کی معیشت بہتری کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق IMF نے بجٹ میں ٹیکس کی چھوٹ اور رعایتیں مزید محدود کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اسلام آباد میں ماگلا روڈ کو موٹر وے تک براہ راست لنک کرنے کے میگا پروجیکٹ کا آغاز۔ وزیر داخلہ کا ماگلا روڈ کی موٹر وے تک توسیع کے منصوبے کا دورہ، تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ۔ GT روڈ پر سنجانی انٹرچینج کو 31 جولائی تک مکمل کرنے کی ہدایت، کہا منصوبہ اسلام آباد اور موٹر وے کے درمیان متبادل تیز اور آسان راستہ فراہم کرے گا۔ ٹریفک کے دباؤ میں نمایاں کمی اور سفر کا دورانیہ کم ہوگا۔ حکومت کا بیرون ملک سے ڈی پورٹ افراد کی HIV اسکریننگ کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بارڈر ہیلتھ سروس کا عملہ ایئرپورٹ پر ڈی پورٹ مسافروں کی اسکریننگ کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت قومی صحت کے امور کے جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا شہریوں کو بہترین طبی سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ہیپاٹائٹس کنٹرول کے لیے وزیر اعظم ہیپاٹائٹس پروگرام کے نفاذ میں تیزی لائی جائے۔ ملک بھر میں آٹو ڈسیبل سرنجز کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کی لگاتار دوسرے روز ڈھاکہ میں پریکٹس۔ ہیڈ کوچ سرفراز احمد کی زیر نگرانی کھلاڑیوں نے بھرپور مشقیں کیں۔ سابق کپتان بابر اعظم، فاسٹ بولر خرم شہزاد اور سپورٹ سٹاف نے بھی ٹیم کو جوائن کر لیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ جمعے سے شروع ہوگا۔ ایک اور جیت کے ساتھ ہوم سیریز جیتنے کا مشن۔ پاک زمبابوے دوسرا ویمن ون ڈے آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ افتتاحی میچ میں گرلز ان گرین نے 168 رنز کے ریکارڈ مارجن سے فتح سمیٹی تھی۔ مہمان ٹیم 331 رنز کے بڑے مارجن کے ہدف سے آگے صرف 162 رنز پر سمٹ گئی۔